حاضرین اجتماع، محترم آبا و اجداد، نوجوان ساتھیوں، عزیزاً بچوں اور وہ حضرات جو مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، خواہ وہ عورت ہوں یا دوسرے لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام افراد کو ہر طرح کی بلا و مصیبت اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ محترم حاضرین اور سامعین، آج میں جس عنوان کے تحت جن چیز کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چھوت والی بیماری یعنی متعدی بیماری کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ متعدی بیماری جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو رہی ہو، ایسے بیماری کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مسلمانوں کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی بیماری ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت سے ہوتی ہے۔ تو پہلا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ انسانوں کو بیماری کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی بیماری دے کر، مصیبت دے کر مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مسلمانوں کو یا انسانوں کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، وہ مصیبت ان کے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال، ان کے ہاتھ کے کیے ہوئے ظلموں کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہیں جو انسانوں نے کر رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے عوض اس کو سزا اور مصیبت اس دنیا کے اندر نہیں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان جس پیمانے پر گناہ کر رہا ہے، مسلمان جس پنے پر جرم کر رہا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کر رہا ہے اور اس کو ستا رہا ہے، اس پیمانے پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں پر مصیبت، آزمائش اور بلا بھیجنا شروع کر دے تو انسانوں کی زندگی 2 منٹ کے لیے بھی دوپہر ہو کر رہ جائے گی، انسان تیو تیگ ہو کر رہ جائے گا۔ انسانوں کی اتنے کثیر تعداد میں یہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر، دوسرے کے اوپر، انسان اتنے زیادہ گناہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے گناہ کے پائے پائے مصیبت اس دنیا کے اندر آنے لگے تو انسان بیماری سے کبھی مکتی نہیں ہو سکتا ہے، بیماری سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ رحم و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے عوض مصیبت نہیں بھیجتا ہے۔ تیسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر مسلمانوں کو یا کسی اور کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانب سے ہے۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس مصیبت کو ہٹانے والا، اس بیماری کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کو شفا دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔
اس بیماری کو ختم کرنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ بولیں گے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس اگر نہیں جائیں گے تو ہماری بیماری کیسے ٹھیک ہوگا، اگر ہم دوا نہیں کھائیں گے تو ہماری بیماری کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم دوا کھاتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ بیماری میں مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بیماری میں مر جاتے ہیں کہ جس کا علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو زندگی دے سکے، بیماری کے تمام قسم کو صحیح کر سکے، تو کوئی بھی شخص بیمار ہو کر اس دنیا کے اندر نہیں مرتا، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علاج کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ بیماری کو صحیح کرنے والا، بیماری کو شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بیماری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور انسانوں کو شفا اور صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ یہ ہمارا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر کیا چھوا چھوت والی بیماری ہے، کیا متعدی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے، یا جانور سے منتقل ہو کر انسانوں میں آ جاتی ہے، یا انسانوں سے منتقل ہو کر جانور میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے لیے صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صفر لا عدوى ولا صفر ولا حمى فقال عربي یا رسول اللہ فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمن عاد الأول۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سامعین صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری بذات خود بخود متعدی نہیں ہوتی، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے 12 بھی مہینہ صحیح ہے، کوئی بھی منحوس نہیں ہے، اور یہ الو بذات خود کسی کو بیمار نہیں کرتا ہے، اور یہ غلط عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ الو کسی کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے ان اونٹنیوں کے بارے میں جو صحرا میں ہوتے ہیں، جو میدانوں میں ہوتے ہیں، پھر وہ اونٹنیاں بڑے تازہ ہوتے ہیں، بڑے فربا ہوتے ہیں، اور وہ ہرنیوں کے مانند صحرا میں دوڑتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خارش زدہ ہو، خارش زدہ مطلب جس کو پاخانہ کرنے کی بیماری ہو، خارش زدہ اونٹ ان اونٹنیوں میں آتا ہے اور سارے اونٹنیوں کو بیمار کر کے رکھ دیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھلا بتاؤ اس پہلے اونٹنی کو جو بیماری ہوئی ہے اس کو کس نے بیمار کیا، اس کو کس نے بیمار کیا؟ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، لوگوں کوڑ کی بیماری سے ایسے ہی دور بھاگو جیسا کہ تم دور بھاگتے ہو شیر سے۔ اس حدیث کو بھی بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملانے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری بذات خود ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت ہی سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ ہماری یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں اگر بیماری منتقل ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ پھر دونوں حدیث کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح لوگوں کے بیمار لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے سے وہ بیماری اس شخص میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے بیمار لوگوں کے صحیح لوگوں کے ساتھ رہنے اور اختلاط کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں بیمار کو منتقل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یوردن ممرض علی مصح، کہ کوئی بھی چھوا چھوت والی بیماری میں مبتلا ہونے والا شخص
صحیح سالم شخص کے پاس نہ آئے۔ اسی طرح ایسے اونٹ یا جانور جو بیمار ہو گیا ہو، چھوا چھوت والے متعدی والی بیمار میں مبتلا ہو گیا ہو، اس جانور کو صحیح سالم جانوروں میں نہ لائے۔ تو تینوں حدیث کو ملانے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ تینوں حدیثوں کو ملانے سے یہی لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دو الفاظ میں کہ کوئی شخص اگر متعدی بیماری میں مبتلا ہو، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والی بیماری میں مبتلا ہو، تو اس شخص کو صحیح سالم لوگوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، ایک حدیث دو حدیث آتی ہے، دونوں حدیث صحیح ہے۔ نبی ایک کوڑھ میں مبتلا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ دوسرا کوڑھ والا شخص، دوسری حدیث دونوں صحیح، مسند احمد کی ہے، دونوں صحیح ہے۔ وہ شخص آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے کے لیے بیعت لینے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے۔ تو اس دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں۔ ہم کو بیماری سے نفرت رکھنی ہے، بیمار شخص سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ جو شخص بیمار ہے اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، انسانیت والا سلوک کرنا ہے، اس شخص سے نفرت نہیں کرنی ہے بلکہ اس بیماری سے نفرت کرنی ہے جو بیماری اس میں منتحق ہے اور چھوا چھوت والی ہے۔ ساری حدیثوں کو، چاروں حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت میں وہ تو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ خطرناک شخص اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق جو چھوا چھوت والی بیماری ہو اس سے آپ کو دور رہنا ہے، لیکن ایسی بیماری جو ایک وقت میں وہ منتقل نہیں ہوتی لیکن دوسرے وقت میں آگے چل کر وہ منتقل ہو جاتی ہے، ایسے شخص سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے شخص سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں گے جب طاعون امواس 759 ہجری کے اندر آیا تھا، محققین نے لکھا ہے اس میں آدمیوں کا 3 حصہ کر کے ایک حصہ آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، اتنی بڑی بیماری آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس طاعون امواس کے موقع پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام یعنی سیریا کے اندر تھے۔ سیریا میں یہ طاعون امواس پھیل گیا، پھیلنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جو صحیح سالم تھے ان لوگوں کو کہا کہ آپ سارے لوگ پہاڑیوں میں چلے جائیں اور اس وقت تک پہاڑ سے واپس نہ آئیں جب تک کہ یہ بیماری ختم نہ ہو جائے، اور وہاں جانے کے بعد بھی سارے لوگوں کو گروپ میں یعنی 10 آدمیوں کے جماعت میں 15 آدمیوں کے جماعت میں بانٹ دیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو ایک شخص دوسرے شخص سے نہ ملے، کیونکہ طاعون امواس ایک ایسی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں ٹولوں میں بٹ جاؤ اور ایک دوسرے سے نہ ملو، شاید یہ بیماری ختم ہو جائے۔ یہ تو بیماریوں کے تعلق سے جو احادیثیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے، اگر کوئی بیماری آسمان سے آتی ہے، سنیے بیماری بھی آسمان سے آتی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غط الاناء واوقف السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكاء إلا نزل من ذلك الوباء، رواه مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، مطلب یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رات کے وقت یا دن کے وقت ہو پینے کے بعد برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو،
کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھو. اگر برتن بہت بڑا ہو, پانی پینے کا ٹینکی بہت بڑا ہو, تو اس ٹینکی میں اگر ڈھکن نہ ہو, اب ڈھکن نہیں رکھ سکتے ہیں تو کوئی ایک آڑ رکھ دیجیے, کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں آسمان سے وبائیں نازل ہوتی ہیں, بیماریاں آسمانوں سے نیچے اترتی ہیں, اور وہ بیماریاں جو بھی برتن سے گزرتی ہے اگر وہ ڈھکا ہوا نہ ہو, یا بڑی ٹینکی سے گزرتی ہے اگر وہ ڈھکا ہوا نہ ہو, تو وہ بیماریاں اس میں نازل ہو جاتی ہیں, اور وہ کھانے پینے کے سامان آپ کھاتے ہیں تو آپ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بیماری بھی آسمان سے آتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس بیماری کو ختم کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیے, اگر ایسی بیماری جو تعاون امواس کی طرح ہو, یا کورونا وائرس کی طرح ہو, یا ایسی بیماری جو چھوا چھوت والی ہو, اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال الطاعون آیۃ الرجز, الطاعون آیۃ الرجز ابتلى الله عز وجل على من يشاء فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. رواه البخاری. حدیث کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, طاعون جسے پلیگ کہتے ہیں یا چھوا چھوت والی بڑی بیماری, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب و توفیق ہے, لوگوں کے لیے وارننگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیماری دے کر لوگوں کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نہیں پڑھتے تو اس سے بڑے عذاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو مبتلا کر سکتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن دیتے ہوئے فرمایا, جب آپ کسی زمین میں, کسی ملک میں, کسی دیش میں تعاون کی بات سن لو تو آپ اس دیش میں مت جاؤ, اس ملک میں آپ مت جاؤ, اس شہر میں آپ مت جاؤ, اور جب آپ ایسے شہر میں ہو جس شہر میں تعاون جیسی چھوا چھوت والی بیماری عام ہو چکی ہو تو آپ اس شہر میں نہ جائیں. تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا چھوت والی بیماری سے ایک دوسرے کو الگ رکھنے, بارڈر شیل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ بیماری زیادہ نہ پھیلے. اگر اس حدیث پر کورونا وائرس کے تعلق سے اگر پوری دنیا عمل کرتی, قسم واللہ چین سے یہ کورونا وائرس باہر نہیں جاتی. ہندوستان والوں نے اپنے لوگوں کو چائنا سے بلایا, ایسے ملکوں سے بلایا جو کورونا افیکٹڈ تھا, ہندوستان میں وہ بیماری پھیل گئی. جہاں کہیں بھی چائنا سے لوگ گئے وہاں جا کر یہ بیماری پھیل گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان ہے, اگر کسی ملک میں یا کسی شہر میں چھوا چھوت والی بیماری ہو گئی ہے تو اس شہر کے آدمی دوسرے شہر نہ جائے, یا کوئی صحیح سالم والا شہر کا آدمی اس شہر کے اندر داخل نہ ہو. آج جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اسی کا ایک شکل ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی حدیث میں یہ فرمایا, جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ اگر بیماری ایسی جگہ پہنچ گئی ہے جو آپ کے ساتھ ہے, بیمار شخص آپ کے گاؤں میں ہے, اس میں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیمار شخص سے آپ کو نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس بیماری سے ہونی چاہیے, اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے, بد کردار نہیں ہونا چاہیے. اور ایسا شخص جو چھوا چھوت میں مبتلا ہے اس شخص کو اعتراض کرنا چاہیے کہ وہ کسی شخص سے نہ ملے, اور اگر ہو سکے کہ اسی علاقے میں اگر کوئی شخص بیماری پھیل گیا ہو کسی گاؤں میں تو اس گاؤں کے صحیح سالم لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر اس گاؤں کے جنگل میں یا تو اس کے پہاڑی میں جا سکتا ہے تاکہ وہ بچ سکے. اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو اس کو کیا ایمان رکھنا چاہیے, اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ताउन के बारे में। ताउन एक ऐसी बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बीमारी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु अदाबुन यबअथुल्लाहु अला मन यशा, ये ताउन जैसी बीमारी एक अजाब है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको वो चाहता है इस बीमारी में मुब्तला करता है। छुआछूत वाली बीमारी में अल्लाह ताला मुब्तला करता है। वजअलहुल्लाहु रहमतल लिल मुमिनीन, वजअलहुल्लाहु रहमतल लिल मुमिनीन वइदा यदअ ताउन फयमकुसु फी बलदिही सादिरन मुहतसिबन यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु इल्ला कान लहु अज्रुन मिस्ल शहीद। रवाहुल बुखारी, इस हदीस को भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नकल किया है। हदीस में है, जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ताउन एक अजाब है, अगर आदमी इससे भी तौबा और इस्तिग़फ़ार ना करे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ ना पलटे, तो इससे बढ़कर कभी आज़ाब आएगा जिससे और ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा भी मुमकिन है कि लोग तैर हो जाए। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ताउन की बीमारी मुसलमानों के लिए रहमत है, मुसलमानों के लिए अच्छी चीज है। कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो गया और वो उस शहर के अंदर रहा सब्र करते हुए और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हुए कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो मुझे अच्छा कर देगा, अगर अल्लाह ताला की मंशा ऐसा ना हो कि मैं अच्छा हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस बीमार के लिए अज्र देगा। उसके बाद वो इसका ईमान इस बात पर भी हो कि मुझे वही बीमारी होगी जिसको अल्लाह ताला ने हमारे मुक़द्दर कर रखा है, हमारे तकदीर में लिख रखा है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है, उसको अजर व सवाब मिलेगा इस दुनिया के अंदर, अगर वो मुसलमान है सही माना में और मुतअद्दी बीमारी है जैसे ताउन वगैरह की बीमारी में मुब्तला होता है और वो मर जाता है, तो अल्लाह ताला उसको शहीद का दर्जा देगा और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देगा। चंद ऐसी दुआएं हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाया है कि अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो जाए तो उन दुआओं को पढ़ना चाहिए। मैं मुख्तसरन आपको सामने पढ़ रहा हूँ। एक दुआ उनमें से ये थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा, ये दुआ पढ़ते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनि वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन दर्किश शकारी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन दर्किश शकारी, ये वजहदिल बलाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदा, ये दुआ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और आपको एक कुरान की बहुत प्यारी और छोटी सी दुआ याद होगी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, वो दुआ थी, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। परवरदिगार, हम बहुत तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, परवरदिगार तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, उस रहम करम से मुझे माफ कर दे। तो हम मुसलमानों को जो इन दुआओं को नहीं जानते हैं, खुसूसन इन दुआओं को इत्मीनान से याद करना चाहिए और बीमारी जब आम हो जाए, छुआछूत वाली या बड़ी बीमारी, तो इन दुआओं को पढ़ना चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ हूँ, रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही तरीके पर मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, हम तमाम मुसलमानों को इस छुआछूत वाली बीमारी से महफूज रख। परवरदिगार, हमें से जो बीमार है उनको उनकी बीमारी को खत्म कर दे और उनको शिफा दे, आमीन। परवरदिगार, हमारे आबा व अजदाद जो गुजर गए हैं, जिनका इंतकाल हो गए हैं, अगर किसी तरह के आज़ाब में मुब्तला हो तो उनके आज़ाब को दूर